السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق سماعت کر لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 24 باب رب مبلغ اوعی من السامع کہ بعض اوقات جن تک کلام پہنچایا جا رہا ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں۔ یہاں سبق شروع کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعی من السامع، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مبلغ کہتے ہیں جن تک بات پہنچائی جائے، یعنی جن کو کلام پہنچایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اوعی، یہ وعا یعی سے ہے یاد رکھنا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں من السامع سننے والے سے، یعنی جن کو حدیث سنائی جا رہی ہوتی ہے، جیسے یعنی آپ حدیث سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے جو سنانے والا ہے اس سے وہ زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ نبی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ وامسک انسان بختامہ، راوی کہتے ہیں کہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو مینا میں، یعنی 10 ذی الحج کی بات ہے، وامسک انسان بختامہ، اور ایک خادم نے آپ کے اونٹ کی نکیل تھامی ہوئی تھی، تو او بزمامہ، راوی کو شک ہے کہ ختام فرمایا ہے یا زمام فرمایا ہے، دونوں کا معنی اونٹ کی نکیل اور لگام ہوتی ہے۔ قال ای یوم ھذا، آپ نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے، حتی ظننا انہ سیسمیہ، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھیں گے۔ سما یسمی کا معنی نام رکھنا، سین عنقریب کے لیے ہے، اب عنقریب اس کا نام رکھیں گے، سوا اسمہ، اس نام کے علاوہ، یعنی جو 9 ذی الحج کا دن ہے یا 10 ذی الحج کا دن ہے، اس کو 10 ذی الحج کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے۔ قال الیس یوم النحر، آپ نے پوچھا کہ آج یوم النحر نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے مہینے کے بارے میں پوچھا، فأی شہر ھذا، فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسم، فقال الیس بذی الحج، آپ نے فرمایا کہ یہ ذی الحج نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں۔ تو یہ اصل میں ایک طویل خطبے سے یہ اس حدیث کو لیا ہوا ہے، یہ طویل حدیث کا ایک چھوٹا سا مختصر سا طریقہ ہے۔ پھر فرمایا فإن دماءکم واموالکم، بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال، واعراضکم اور تمہاری عزتیں، بینکم حرام، تمہارے درمیان حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسا کہ آج کا دن یہ محترم ہے، یعنی تمہاری عزتیں، تمہارا مال اور تمہاری جانیں ایسے ہی احترام والی ہیں جیسے آج کا دن احترام والا ہے۔ وفی شہرکم ھذا، اور جیسے یہ مہینہ احترام والا ہے، وفی بلدکم ھذا، اور یہ جیسے شہر احترام والا ہے، لیبلغ الشاہد الغائب، تو تم میں سے چاہیے کہ جو تم میں سے حاضرین ہیں، شاہد کا معنی جو اس وقت یہاں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع صحابہ کا کھڑا ہے وہ حاضر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ غائب تک پہنچا دیں، یعنی مجھ سے جو باتیں سن رہے ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ عسیٰ ان یبلغ من هو اوعی لہ منہ، عنقریب ممکن ہے کہ جس تک میری باتیں پہنچائی جا رہی ہیں وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہو اس سے جو بیان کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تم جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک میرے ارشادات کو پہنچا دیں، اور الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی، معنی کی بھی حفاظت ہوگی، اور امت پر حفظ تفقع، اور کہ بعض افراد کو دوسرے بعض افراد پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، بعض کو کلی فضیلت حاصل ہوتی ہے، بعض کو جزوی فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے تم کو چاہیے کہ میرے پیغامات سب لوگوں تک پہنچا دو۔ اگلی روایت میں باب علم قبل القول والعمل، لقولہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا هو فبدأ بالعلم، یہ اس کا بیان ہے علم کا کہ عقلاً اور شرعاً مقدم ہے قول اور عمل پر۔ العلم قبل القول والعمل، علم قول سے اور عمل سے پہلے کی چیز ہے، یعنی اس کو علم کو مقدم کرنا چاہیے عمل پر اور قول پر۔ فاعلم انہ لا الہ الا ہوا، تو سب سے پہلے اللہ نے علم کے بارے میں بتایا، آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فبدأ بالعلم، تو اللہ رب العزت نے علم کو پہلے ذکر کیا۔
وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے علم کو حاصل کیا، علم کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے علم کا ترکہ چھوڑا. وَمَنْ أَخَذَهُ أَخْذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے علم کو حاصل کیا اس نے ایک بہت بڑے نصیبے کی اور بہت بڑی خوشی والی بات حاصل کر لی. من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس آدمی نے علم حاصل کیا اس نے ایک بہت بڑی نصیبے کی چیز کو حاصل کر لیا. ومن سلک طریقا یطلب به علما، اور جس آدمی نے کوئی راستہ اختیار کیا، سلک کا معنی ہوتا ہے راستہ چلنا، اور جو کوئی آدمی راستہ چلا علم حاصل کرنے کے لیے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. وقال جل ذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. وقال وما یعقلها الا العالمون، اور فرمایا کہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ ان مثالوں کو علماء کے سوائے کوئی نہیں سمجھتا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، تو دوزخی لوگ کہیں گے کہ اگر ہم پیغمبروں کی بات کو سنتے اور عقل رکھتے تو آج ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے. تو یہاں پر بھی عقل رکھنا، علم حاصل کرنا، تو یہ بھی ایک علم اور علم سے محرومی کی بات تھی کہ علم حاصل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ہم دوزخ میں آ گئے. اگر فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش میں لگا دیتے ہیں. انما العلم بالتعلم، بے شک علم سیکھنے کے ساتھ ہے. یعنی وقال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولو وضعتم السمسام علی هذه، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، یعنی فرمایا کہ اگر سمسامہ کہتے ہیں تلوار کو جس سے چیز کاٹی جائے، اور اشارہ الی کفاہ، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، کہ اور مجھ سے امید رکھو کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں تو یقیناً میں اسے بیان کر دوں گا. مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ ابھی میں اگلے ہی لمحے مرنے والا ہوں، تو تب بھی اگر ایک بات مجھے ایسی یاد آ جائے کہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہوگی، تو میں فوراً تم کو بتا دوں گا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، تاکہ علم کو چھپانے والی بات میرے اندر نہ رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں یعنی اس بات کو اپنے ساتھ ہی لے چلا جاؤں اور امت کو اس سے فائدہ نہ ہو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں امت کے سامنے اس کو بتا کے چلا جاؤں. تو اس جو واقعہ کا پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں رہتے تھے، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شام کے والی تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زاہد تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتظم تھے، اور انہوں نے یہ آیت والذین یکنزون الذھب والفضہ کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کے مالداروں کے ساتھ اکثر اسی معاملے میں اختلاف رہتا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالداروں سے فرماتے تھے کہ مال و دولت کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اندیشے سے کہ یہ مسئلہ بڑھ کر کہیں عوام میں انتشار کا باعث نہ بن جائے، اور خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ انہیں شام میں بلا لیجئے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بلا کر خاص اس مسئلہ میں فتویٰ دینے سے منع کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو اس بارے میں بات نہ کرو کہ مال جمع کرنا ہے، کیونکہ وہ پھر آگے لوگوں کے درمیان انتشار ہوگا. کچھ جو مالدار لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ مال کو جمع کرنا ہم خرچ بھی کرتے ہیں. تو اس مصلحت کی بنیاد پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی کہ آپ زبدہ ایک جگہ ہے، وہ تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے تھی، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے رہیں. تو اس وجہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شہر کو چھوڑ دیا اور ربضہ میں چلے گئے اور وہیں مقیم رہے، اور وہیں پر ان کا وصال ہوا. تو انہوں نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ منع کیا جائے کہ میں کوئی امیر المومنین نے جو مجھے فتویٰ دینے سے منع کیا ہے، اور
مجھ سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تم اس بارے میں فتویٰ نہ دو، تو اگر مجھے یہ بھی خطرہ ہو جائے کہ میری جان چلی جائے گی، تب بھی میں لوگوں کو یہ حدیث سناؤں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو علم اللہ کے نبی سے صحابہ نے حاصل کیا تھا، اس علم کو امت تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی کا معنی ہے علم بالتعلم، علم سیکھنے کے ساتھ ہے۔ عن ابن عباس کونوا ربانیین حکماء فقہاء، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم ربانیین، ربانی کہتے ہیں حکماء اور فقہاء کو، یعنی حکمت والوں کو اور فقیہ لوگوں کو۔ وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِينَ يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قبل کبارِهِ، قبل کبار فرماتے ہیں بعض نے کہا ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی علمی تربیت کرے، اس کو ربانی کہتے ہیں۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربانی اس شخص کو کہا ہے جو علم، فقہ اور حکمت میں لوگوں سے سبقت کر جائے۔ باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی ینفروا، یہ بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ اور تعلیم میں صحابہ کے اوقات اور احوال کی رعایت فرماتے تھے تاکہ وہ متنفر نہ ہو جائیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رعایت فرمایا کرتے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بالموعظۃ، یتخولون کا مطلب ہے آپ ہمارے احوال کا اور ہماری اوقات کی ترتیب کی نگرانی کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، یعنی یہ دیکھا کرتے تھے کہ کہیں صحابہ پر یہ میرا واعظ و نصیحت کرنا گراں نہ گزرے۔ فی ایام کراہیت السامۃ علینا، اور اس وجہ سے آپ علیہ السلام ہمارے دنوں کے اعتبار سے ہمارا لحاظ فرماتے تھے کہ اس وجہ سے کہ آپ اس کو برا سمجھتے تھے کہ ہم اکتا نہ جائیں۔ کراہیتاً آپ علیہ السلام ناپسند سمجھتے تھے السامۃ علینا، کہ ہمیں اکتاہٹ میں ڈال دیں۔ تو اس وجہ سے جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا واعظ پر ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ دلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ دن مقرر کرنے چاہیے، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن، کیونکہ جتنی زیادتی ہوگی اتنا ہی لوگ اکتا جائیں گے۔ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومۃ، اس شخص کا بیان جو لوگوں کے سامنے علم سیکھنے کے لیے کچھ دن مقرر کرے، اس کا بیان یعنی تعلیمی انتظام، اس کی تعیین، اوقات مقرر ہونے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انتظام کی ضرورت ہوتی ہے، اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے، معلم اور متعلم دونوں کا وقت بچ جائے۔ اگر ایک وقت مقرر نہیں ہوگا تو بسا اوقات استاد آ جائے گا، شاگرد نہیں ہوں گے، بسا اوقات شاگرد آ جائیں گے، استاد نہیں ہوگا، تو اس کا وقت ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے وقت مقرر کرنا چاہیے۔ کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ ہر جمعرات کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا کل یوم، ایک آدمی نے حضرت عبد الرحمن سے عرض کیا اللہ امیر المومنین عبد الرحمن، آپ اگر ہمیں ہر روز، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ و نصیحت کیا کریں۔ قال اما انه یمنعنی من ذلک، یہ بہرحال مجھے اس بات سے اس چیز نے منع کیا ہے، انی اکرہ کہ میں ناپسند کرتا ہوں، ان املکم کہ میں تمہیں ملول کر دوں، میں تمہاری طبیعتوں میں اکتاہٹ پیدا کر دوں، وانی اتخولکم بالموعظۃ، اور بے شک میں تمہارے اوقات کا خیال رکھتا ہوں، نگہبانی کرتا ہوں، بالموعظۃ واعظ و نصیحت کے اعتبار سے، کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارا خیال رکھا کرتے تھے، مخافۃ السامۃ علینا، ہمارے اکتا جانے کے خوف کی وجہ سے۔ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس بات کا بیان کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا اور نیکی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، انما انا قاسم، بے شک میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ ولن تزال هذه الامۃ قائمۃ علی امر اللہ، اور مسلسل یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ یہاں پر ایک تو علم کی فضیلت اور دین کے حاصل کرنے کی، دین کی فقہ دین میں کی سمجھداری حاصل کرنے کا بیان ہے، اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نہ تو قاسم ہیں نہ موتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم بھی ہیں اور موتی بھی ہیں،
تو پھر یہ تفریق کیسے صحیح ہوگی؟ جواب یہ ہے اس کا کہ حقیقتاً اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معطی اور قاسم میں کچھ فرق نہیں۔ قاسم کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، اور معطی کا معنی ہوتا ہے دینے والا۔ معطی کا معنی دینے والا، تو عرف میں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معطی کا معنی، قاسم کا معنی تقسیم کرنا۔ تو فرق یہ ہے کہ مالک کو معطی کہتے ہیں، جو عطا کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہوتا ہے، اور خازن کو قاسم کہا جاتا ہے۔ عربی کا ایک یہ اصول ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قاسم کا لفظ فرمایا، تقسیم کرنے والا، اور اللہ کے لیے معطی کا لفظ فرمایا، عطا کرنے والا۔ اور جو فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، کہ میری امت میں سے، میری امت مسلسل خیر پر رہے گی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لا تزال امتی من امتی ظاہرین، اور لا یزال من امتی قوم ظاہرین علی الناس۔ تو اس سے طائفہ سے کون سی طائفہ مراد ہے؟ تو حضرات فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ طائفہ اور وہ جماعت مراد ہے جو حق پر اور سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمی ہوئی ہو۔ ہم اہل العلم، وہ اہل علم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو قاتلون علی الحق، جو حق پر قتال کریں گے۔ اور لا یضرهم من خالفهم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کو حق سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مخالف لوگ ہیں ان کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ مخالف لوگ تکلیف تو پہنچائیں گے اور ان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ دین سے ہٹا نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے یا وہ مومن فوت ہو جائیں۔ باب الفہم فی العلم، علم میں فہم حاصل کرنے کی مثال ہے، اور مثال میں حضرت وہی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے بارے میں سوال پوچھا۔ باب الارتباط فی العلم والحکمت، علم اور حکمت کی باتوں میں ارتباط کہتے ہیں کہ علم اور دنائی کی باتوں پہ رشک کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ قال ابو عبداللہ بعد ان تسودوا قد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ قد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا۔ تو ارتباط کا معنی ہوتا ہے رشک کرنا، غبطہ کے اور حسد کے معنی میں فرق یہ ہے کہ حسد کہتے ہیں ایک چیز دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ تو حرام ہے، اس کی تمنا کرنا، اس کی آرزو کرنا۔ ہاں البتہ یہ جائز ہے کہ اس بات کی تمنا کرنا کہ یہ آدمی جیسے اس کو یہ نعمت حاصل ہے ایسے ہی اللہ کرے مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ تو رشک کرنا اس کا اردو میں لفظ ہے، تو رشک کرنا جائز ہے۔ تو فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، تو کا معنی ہوتا ہے سردار بننا، تو سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعد ان تسودوا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مطلب یہ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ سیادت اور کبر سینی کے بعد علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی سردار بن گیا تو علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار بننے کے بعد، بڑا آدمی بن جانے کے بعد، عمر کے اعتبار سے بڑا ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سمیت قیس بن ابی حازم سمیت عبداللہ بن مسعود قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو آدمیوں کے لیے۔ کون سے دو آدمی؟ رجل آتا اللہ مالا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، اور وہ اس پر مسلط ہو جائے، یعنی اس پہ مسلسل اس کام پہ لگ جائے، علی حلقتہ، اس کے خرچ کرنے پر، فی الحق، حق کے کاموں میں۔ ورجل آتا اللہ، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، فهو یقضی بہا، اور اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کی وجہ سے فیصلہ کرے، ویعلمھا، اور لوگوں کو سکھائے۔ تو لا حسد الا فی اثنین، حسد جائز نہیں ہے۔ تو حسد اور غبطہ کے درمیان تو میں نے فرق بتا دیا کہ یہاں حسد غبطہ کے معنی میں ہے کہ غبطہ جائز نہیں ہے مگر دو آدمیوں کے لیے، جن کا یہاں ذکر ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں کے لیے جائز ہوتا، تو جب ان دو آدمیوں کے لیے جائز نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی الخضر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یہ بھی چونکہ علم کے متعلق ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں یہ سورہ کہف اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ کے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ وہ مجھے تعلیم دیں گے، هل اتبعک، میں کہ آپ کے ساتھ اتباع کروں اس شرط پر کہ آپ مجھے علم سکھائیں گے، اس کا بیان ہے۔ اور یہ واقعہ وہی ہے جو آپ سورہ کہف میں اور مغازی میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تفصیل وہاں گزر چکی ہے۔ بہرحال پھر بھی اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے
حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہوا خضر، اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام فمر بہما ابی بن کعب فدعاہما ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے، انی تماریت انا و صاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل فی لقیہ۔ تو حضرت ابن عباس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ان حضرات کے درمیان یہ تھوڑا سا نزاع تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے کون سے موسیٰ مراد ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یعنی یہ جب گزرے حر بن قیس اور اسی طرح موسیٰ اور اسی طرح کعب بن ابی کے پاس، ان میں اختلاف ہو گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حر بن قیس کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے مراد ہیں۔ تو حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ اس سے حضرت خضر علیہ السلام مراد ہیں، تو اتنے میں ان دونوں کے پاس ابی بن کعب آ گئے، تو گزرے تو حضرت ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، انی تماریت انا و صاحبی فی ھذا، یعنی میں اور میرا ساتھی اس بارے میں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سے موسیٰ ہے۔ تو جس سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں طلب کیا تھا موسیٰ السبیل فی الی لقیہ، جنہوں یعنی جس سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا، تو یہ وہ موسیٰ ہیں۔ حل سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا آپ نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا میں نے جی سنی ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے تھے کہ ان میں اذ جاءہ رجل، کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی جماعت میں تھے، تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، فقال هل تعلم احدا اعلم منك، کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے؟ قال موسیٰ لا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یعنی میرے علم میں یہ ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ علم جاننے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور نبی جو امت کی ہدایت کے لیے آتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے برگزیدہ ہوتے ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور خصوصی علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ کو سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی زیادہ جاننے والا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو اس وجہ فرمایا۔ تو فأوحى اللہ الی موسیٰ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، بلا کیوں نہیں، یعنی اور آپ سے زیادہ جاننے والے ہیں، عبدنا خضر، ہمارے بندے خضر ہیں، فسأل موسیٰ السبیل الیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف جانے کا راستہ پوچھا، فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بطور نشانی کے ان کے لیے بنا دیا، وقیل لہ، اور ان کو کہا گیا اذا فقدت الحوت فرجع فانک ستلقاہ، جب آپ کے پاس مچھلی نہ رہے، فقدت کا معنی گم ہو جائے، جب آپ مچھلی کو گم کر لیں تو پھر آپ وہیں لوٹ جائیں تو وہاں آپ کو عنقریب ہی وہ جگہ مل جائے گی۔ کان یتبع اثر الحوت فی البحر، تو وہاں پر یتبع اثر الحوت، تو جو مچھلی کا نشان تھا سمندر میں بنانے کا، اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں تھوڑی دیر سو گئے، تو مچھلی تھیلے سے نکل کے زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، تو ان کا جو ساتھ دوسرا بندہ تھا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا، تو جب آگے چلے گئے تھوڑی تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی، تو وہاں ان کے ساتھی نے بتایا کہ ہم تو پیچھے مچھلی کو بھول آئے ہیں، تو وہاں پر فرمایا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس وجہ سے فرمایا یتبعہ، اس کے پیچھے آئے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، آپ کا کیا خیال ہے جب ہم نے ایک چٹان کے پاس پناہ لی تھی اور وہاں تھوڑی دیر آرام کیا تھا، فانی نسیت الحوت، میں آپ کو مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، ہم دونوں کو نہیں بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ کو یاد کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے عجیب طریقے سے سمندر کے اندر راستہ بنا لیا تھا مچھلی نے۔ قال ذلک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اسی جگہ کی تلاش میں تھے، دوبارہ پھر اس کے نشانے قدم پر آئے تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا، فقان من شانہما الذی قص اللہ عز وجل فی کتابہ، تو ان کی شان میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ نازل کیا جو قرآن مجید میں ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ اختلاف ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کون سے تھے، حضرت ابن عباس اور حضرت حر بن قیس کے درمیان یہ معاملہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کون سے ہیں۔ جس بندے کا ذکر ہے قرآن مجید میں کیا وہی ہے جس سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وہی ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تھے،
لیکن حر بن قیس کہا کرتے تھے کہ اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن اس اختلاف سے اتنی بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کے بارے میں یہ کہتے ہوں گے، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور کے بارے میں کہتے ہوں گے کہ کوئی اور ہے۔ تو ہاں البتہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس میں سعید بن جبیر اور نوفل بقالی یہ دو تابعی ہیں، ان کا اختلاف ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو موسیٰ گئے تھے وہ موسیٰ کون تھے؟ آیا وہ موسیٰ بن عمران تھے یا بنی اسرائیل کے جو مشہور نبی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جن پر تورات نازل ہوئی تھی، یا کوئی اور موسیٰ تھے؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہتے تھے کہ یہ وہی موسیٰ ہیں جو اللہ کے کلیم ہیں اور جو نبی ہیں، جبکہ نوفل بقالی کہا کرتے تھے کہ یہ موسیٰ بن عمران ہے، حضرت عمران علیہ السلام کے بیٹے موسیٰ تھے وہ، اور یہ وہ ہیں۔ تو بہرحال اس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ وہ موسیٰ ہیں جو بنی اسرائیل میں نبی تھے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ ان کو اپنی کتاب اور حکمت سکھا، قال اللہم علمہ، تو اس کا ذکر بھی علم کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھا۔ مقصد ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کی عظمت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور یہی حدیث مبارکہ یہاں 143 پہ بھی آ رہی ہے۔ باب متى یصح سماع الصغیر، چھوٹے بچے کا کتنی عمر میں یا کس وقت حدیث کا سننا صحیح ہے، معتبر ہے، یعنی وہ آگے بیان کر سکتا ہے دوسروں کو۔ عن عبداللہ بن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک گدی، اتان کہتے ہیں گدی کو، حمار گدے کو، اور اتان گدی کو، لیکن پورا لفظ جب مل کے آتا ہے تو اس سے مراد گدی ہوتا ہے، کہ میں گدی پر سوار تھا۔ وانا یومئذ قد ناہزت، تو میں اس وقت ناہزت الاحتلام، یعنی میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنی الی غیر جدار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، یعنی آپ کے سامنے کوئی سترہ وغیرہ نہیں تھا۔ فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں آپ کے سامنے سے کچھ صفوں کے فاصلے سے گزرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھ رہے تھے سامنے سے گزرا۔ وارسلت الاتان، اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا، ترتع، تاکہ وہ کچھ سبزہ وغیرہ چر لے۔ فدخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہو گیا۔ فلم ینکر ذلک علیہ، اس پر مجھے کسی نے برا بلا نہیں کہا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا بھی ہوں اور گدی کو وہاں چھوڑ دیا، وہ بھی صحابہ کے درمیان سے اور نمازیوں کے سامنے کھڑی ہوگی، گھاس وغیرہ چر رہی ہوگی، تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب بچہ بلوغت کے قریب ہو تو حدیث مبارکہ سن کے آگے نقل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قال اکلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجۃ مجھا فی وجہی، راوی کہتے ہیں معبود مرضی اکلت، اکل کا معنی ہوتا ہے سمجھنا یا مجھے یاد رکھنا یا مجھے معلوم ہے، جو مجھ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہے، اکل کا معنی یاد رکھنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میں کلی کر کے میرے چہرے پر کلی کی تھی، اور اس وقت میری عمر ابن 5 سنین 5 سال تھی۔ تو اس منت دلوی کا تعلق مجہ کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلی کی تھی ڈول سے پانی لے کر، وہ اس وقت میری عمر 5 سال کی تھی۔ تو اس سے مطلب معلوم ہوا کہ معبود بن ربیع یہ چھوٹے صحابہ میں تھے، اور اس کے باوجود بھی اپنی چھوٹے واقعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ نقل کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انس کے اور ملاقات کے، بطور کھیل کے بچے کے ساتھ دل خوش طبی کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا، تو یہ اس کا واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ تو اتنی عمر میں بچہ حدیث مبارکہ کو سن کے نقل کر سکتا ہے۔ باب الخروج فی طلب العلم، طلب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اس کا بیان۔ ورحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے لیے عبداللہ بن انیس کی طرف 1 مہینے کی مسافت کا سفر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ اپنا مسنون ہے، اور صحابہ تابعین تبع تابعین کرتے رہے ہیں۔ اور نیچے جو واقعہ لکھا ہے حر بن قیس کا، یہ وہی روایت ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس میں سارا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، تو یہی ذالک اما کنا نبغی فرتد علی آثارہم، اپنے نشان قدم پر واپس آئے اور پھر وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کیا تو مل گئے۔ باب فضل من علم و علم، اس بات کی فضیلت کا بیان کہ جو علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہاں مقصد علم حاصل کرنے کی فضیلت اور سکھانے کی فضیلت کا بیان ہے۔ عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال
اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ بہت زیادہ بارش کی جو کسی زمین پر پہنچی ہو، یعنی مسلسل بارش برس رہی ہو کسی زمین پر، اس کی مثال ہے جو میں علم لے کر آیا ہوں۔ فکانہ منہا نقیتاً قبلت الماء، تو اس میں سے یعنی زمین میں سے ایک زمین ایسی ہے جو بڑی عمدہ ہے، وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ قبیلت کا معنی قبول کر رہے ہیں، پانی کو جذب کر لیتے ہیں۔ فَأَنبَتَتْ قَلَا وَالْعُشَبُ الْكَثِيرُ، جس سے گھاس اور جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ کثرت سے ہوتی ہیں۔ وَقَانَتْ مِنْهَا، اور کانت یہ زمین کی دوسری قسم ہے، اس میں سے دوسری قسم ہے اجادب امسکت الماء، جو یعنی پانی جذب تو نہیں کرتی، سخت ہے، اجادب کا معنی سخت زمین ہے اور پتھریلی زمین ہے، اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ فشربوا، پانی پیتے ہیں، وسقوا وزرعوا، اور خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور کھیتیوں کو بھی دیتے ہیں۔ واصابت منها طائفۃ، اور ایک جماعت ایسی ہے، اخرى دوسری، انما هی القیعان، یعنی ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جو بالکل چٹیل ہے، لا تمسک الماء، جو پانی کو نہیں روکتا، یعنی سختی کی وجہ سے باوجود جیسے پتھر یا برتن کے اندر پانی جمع ہوتا ہے ایسے جمع بھی نہیں ہوتا۔ ولا تنبت الکلا، اور نہ اس سے گھاس پھوس وغیرہ اگتا ہے۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ اللہ ما باسانی اللہ بہ وعلم وعلم، بس اس شخص کی مثال جو اللہ کے دین کو حاصل کرتا ہے اور اس سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کے ساتھ نفع پہنچاتا ہے، وہ خود بھی علم حاصل کرتا ہے، لوگوں کو بھی سکھاتا ہے، اس کی طرح اس کی مثال ہوئی۔ ومثل من لم یرفع بذلک رأسا، اور اس شخص کی مثال جس کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، لم یقبل ہدی اللہ، اور جس نے کوئی بھی اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، الذی ارسلت بہ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اس کے ساتھ مثال ہے۔ یعنی بعض لوگ تو ایسے ہیں خود بھی علم حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، اور بلکہ خود بھی نہ دین کی طرف آئے اور نہ اس سے فائدہ اٹھایا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، قال اسحاق کان منها طائفۃ قبلت الماء بعلوه الماء وصفصفت والمستوى بالارض، فرماتے ہیں حضرت اسحاق نے فرمایا کہ قبلت الماء کی جگہ قیلت الماء کا لفظ فرمایا، قیلت الماء، یعنی زمین نے پانی کو خوب پیا، جذب کیا، قیعان سے ہے۔ کا یالوہ الماء، وہ یعنی جس پر پانی اوپر چڑھ جائے، اس سے مراد ہے، اور یہ قرآن مجید میں لفظ آیا صفصفت المستوى من الارض، وہ زمین جو ہموار ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو دونوں روایات میں جو فرق ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ باب رفع العلم وظہور الجہل، وقال ربیعۃ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يزيئ نفسه۔ باب رفع العلم وظہور الجہل، وقال ربیعۃ، یہ دنیا سے علم کے اٹھ جانے اور جہالت کے پھیلنے کا بیان ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يزيئ نفسه، کہ جس کو دین کا تھوڑا سا بھی علم دیا گیا ہو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ تو روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی، ویشرب الخمر، شرابیں پی جائیں گی، ویظہر الزنا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، اور یہ تفصیل سے یہ علامتیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں، اور یہ اس کے بعد اگلی روایت میں بھی یہی آ رہا ہے کہ تکثر النساء ویقل الرجال، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا قیام کرنے والا ایک مرد ہوگا، یعنی اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کی پھوپھیاں، اس کے چچا، اس کی والدہ، اور اس کی بیویاں، اس کے بچے بیٹیاں، یہ ساری ملا کے 50 عورتوں پر ایک مرد ہوگا، یعنی ان کی قیم کا معنی ہوتا ہے ان کے دیکھ بھال کرنے والا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور کثرت کا یعنی دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آخر زمانے میں جنگ و جدال ہوگا، فساد ہوگا، قتل قتال ہوگا، اور مرد مارے جائیں گے، لڑائیوں میں اکثر مرد ہی جاتے ہیں، تو پیچھے عورتیں رہ جائیں گی، جس کی وجہ سے آج اس کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ بین انا نائم اتیت بقدح لبن، اس کو ہم امام غازی میں پڑھ چکے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا اور میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت، میں نے پیا، حتیٰ انی لأری الرأی، یہاں تک کہ میں نے لأری الرأی یخرج فی اظفاری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کی تازگی میرے ناخنوں میں جھلک رہی ہے دودھ کی۔ ثم آتیت فضلی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اس کی کیا تعبیر کریں؟ تو آپ نے فرمایا علم ہے۔ تو علم کی فضیلت ہے، دودھ کو اکثر جگہ پر علم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو آدمی دیکھے کہ خواب میں دودھ پی رہا ہے یا اس کو دودھ پیش کیا تو اس سے مراد یہ کہ علم الہی اس کو پیش کیا گیا ہے۔ باب الفتیہ وهو واقف علی دابۃ وغیرہا، یہ بیان ہے نوجوان کا جانور وغیرہ پر سوار ہو کر دین کا مسئلہ بتانا۔ الفتیہ کون ہوتا ہے؟ فتویٰ وغیرہ دینا یا اس کو مسئلہ بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مینا میں لوگ آپ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، میں لم اشکر فحلقت قبل ان آذن، راوی کہتے ہیں عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ میں نے لم اشکر فحلقت قبل ان آذن، میں نے حلق کروا لیا ذبح سے پہلے۔ فقال اذبح ولا حرج، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لو تو کوئی حرج نہیں، یعنی لوگ اپنے حج کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے ولا حرج لا حرج۔ وجاء آخر فقال اشعر فنحرت قبل ان ارمیہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں نے نہر کر لیا یعنی قربانی کر لی رمی سے پہلے، پتھر مارنے سے پہلے، کہا فرمایا ارمی لا حرج، آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں۔ فما سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم اور مؤخر کے بارے میں کوئی بھی بات پوچھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ اشارہ ہے حج کے مسائل کی طرف، وہ تو انشاءاللہ اپنے طور پہ ہم بیان کریں گے۔ احناف کے نزدیک پورا ایک طریقہ کار ہے جو آپ نے دوسری کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا حج کا، اور اس میں ہمارے نزدیک ترتیب ضروری ہے، اور جبکہ احناف کے علاوہ جو دوسرے حضرات ہیں ان کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر مسئلہ آئے گا۔ لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی جانور پر بیٹھ کر سواری پر بیٹھ کر بھی مسائل بتائے جا سکتے ہیں، اس کو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اب اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اس کو سمجھ لیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہی حدیث وہاں 124 پر بھی آئے گی انشاءاللہ، یہ ہم نے یہاں پڑھ لی اور اس کا یہی ترجمہ وہاں پر بھی آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔